بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، ابھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسے درود پاک پیش کروں گا جن کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک درود پاک ہے: اللہم صلی علی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ درود پاک جو شخص ہر روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو تر و تازہ رکھیں گے اور اس کے جسم سے تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک درود اور ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ جو شخص یہ ہر روزانہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیں گے، جتنے بھی درود پاک دنیا میں پڑھنے والے ہیں سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ایک درود پاک ہے، اس کو ہر روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کے اوپر اتنا بڑا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت پر درود پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ 1 مرتبہ ہر روز پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ صلاة و سلاما لا یحصى عددہما ولا یقطع مددہما۔ یہاں تک درود پاک ہے، اس کو ہر روزانہ 1 مرتبہ پڑھا کریں۔ اسی طرح ایک اور درود پاک ہے، اس سے دنیا اور آخرت کے کام بنیں گے اور ہر قسم کی دولت آپ کو ملے گی۔ یہ بھی 1 مرتبہ آپ نے ہر روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما احاط به علمک واحصاہ کتابک صلاة تکون لک رضا ولحقہ اداء واعطہ الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ اللہم المقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ یہاں تک یہ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے وسیلہ عطا کیا ہے قیامت کے دن، مقام محمود، اس کی دعا اس کے اندر موجود ہے کہ گویا کہ پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ بٹھانا، مقام محمود پہ جگہ عطا کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ان کے شان کے مطابق جزائے خیر عطا کرنا، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اللہ سب کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا کرنا۔ اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین دنیا کی نعمتیں، دین دنیا کی بہاریں، دین دنیا کی خوشیاں اس کو عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ ایک اور درود پاک آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، وہ درود بھی ہر روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ درود پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ وہ درود پاک آپ ہر روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام قسم کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد صفوف الملائکہ وتسبیحہم وتقدیسہم وتحمیدہم وتمجیدہم وتکبیرہم وتہلیلہم من یوم خلقت الدنیا الی یوم القیامہ۔ یہ والا درود آپ ہر روزانہ پڑھا کریں، 1 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنے فرشتوں کی صفیں ہیں، جتنے فرشتوں کی تعداد ہے، جتنے فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، آپ کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو کرتے رہیں گے، اللہ کی تحمید، تمجید، بزرگی بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا،
اللہ کی بڑائی بیان کرنا، قیامت تک جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور قیامت تک جتنی بھی دنیا ہوگی، جتنی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اس کے برابر جو یہ درود پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام یہ سارے اعمال کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے والا بنائے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں گے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا یہ بھی عین ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب آپ ان کو دعا کرے گا، اس کی دعا کے قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا یہ جائز ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ناجائز ہے وہ غلط کہتے ہیں، ان کو اپنے عقیدے کی درستگی کرنی چاہیے۔ یہ غلط نہیں ہے، عقیدے وسیلے کا واسطہ دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ جائز ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ اللہ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ ہمارے علماء تمام اس کو جائز کہتے ہیں، جتنے بھی اہل حق ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعائیں کرتے آئے ہیں، اور آج کے دور کے وہ بھی اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ آپ کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، دین پہ چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔